أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں اس اسٹیج پہ موجود ایک عظیم شخصیت کو تاثرات پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. جناب مولانا عطاء الرحمن صاحب قاسمی، چیئرمین شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ، بہت بڑے عالم و فاضل انسان ہیں اور دسیوں ایوارڈ ان کو مل چکے ہیں. میں بڑے ادب و احترام سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اختصار کے ساتھ اظہار فرمائیں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. میں حضرت مولانا اصغر امام مہدی صاحب کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اس تقریب میں کچھ کہنے کا موقع دیا. اور مزید میں ان کے اس عنوان کے حسن انتخاب پر بھی داد دیتا ہوں کہ اس کو کس خوبصورتی سے انہوں نے عنوان دیا ہے. اسلام کا جو پیغام امن ہے اس کو، جس کی شدید ضرورت تھی. ذرا پیچھے کر لیجیے گا. اس وقت اس کی شدید ضرورت تھی اور یہ احساس بہت پہلے سے رہا ہے امت کے اندر. میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میرے خیال سے اس میں سے ہر شخص نے قطب مینار کو دیکھا ہوگا، اس کی بلندیوں کو دیکھا ہوگا، اس کی عظمت کو دیکھا ہوگا. ہر شخص اس قطب مینار کے بلندی کے اوپر اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور اس کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملے تو اس کی بلندی کے اوپر سب سے بلندی ہے جو آخری منزل ہے، اس سے نیچے ایک قرآن کی چھوٹی سی آیت کندہ کرایا ہے. وہ گویا کہ امن عالم کا پیغام کندہ کرایا ہے معماروں نے، بنانے والوں نے. اور اسلام کے جو اعتدال ہے اس کو پیش کیا ہے. وہ آیت ہے لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین اس زمانے میں کندہ کرایا ہے. تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس، کوئی اختلاف نہیں ہے. جبر و اکراہ کا معاملہ نہیں ہے. اگر خوش اسلوبی سے آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، لیکن جبر کا معاملہ نہیں ہے. یہ تاثر دیا تھا اس زمانے کا، یہ دستور العمل تھا جو قرآن کا کندہ کرا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہمارے ہاں جبر کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو بتاؤں کہ قافلہ گزرتا تھا گاؤں سے اور وہ قافلے میں فلاں ایک ٹیم بن جاتی تھی اسلام سے مشرف ہونے والوں کی. لیکن وہی لوگ ہوتے تھے جن کے اندر درد ہوتا تھا. جس راہ سے چلتے تھے اس راہ کا حالات ہی بدل جاتے تھے. یہ معاملہ جو اعتدال کی، آج ہم پر وہ لوگ بے اعتدالی کی بات کرتے ہیں جو لوگ خود بے اعتدالی میں مبتلا ہیں. آج ہمیں وہ سبق سکھلا رہے ہیں جو کل تک اندھیرے میں تھے. جب ہم اجالے میں تھے تو پوری دنیا بشمول یورپ، امریکہ اندھیرے میں تھا. لیکن جب ہمارے پاس روشنی تھی
تو ہم ان کو روشنی دے رہے تھے، لیکن جب ہم سائنس اور دوسرے علوم ہم پیچھے ہو گئے، آج ہمیں وہ روشنی دے رہے ہیں، اب وہ ہمیں ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کر رہا ہوں، جو اسلام کے چہرے کے بگاڑنے کی کوشش کیا ہے وہ پہلے کلیساؤں نے کیا، اور آج یورپ امریکہ کی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں۔ اسلام کے جو اعتدال ہے اس کو، لیکن یہ اسلام کا جو ہدایت، جو کتاب ہمارے پاس ہے، وہ کتاب ابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب بھی ہم غور کریں گے اس میں اعتدال کی تعلیم پائی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانصاف فی سبب اختلاف مرتب کی ہے۔ ہمیں اس کتاب کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور کس طرح گویا کہ مسالک کے درمیان میں تطبیق کی راہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی، وہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں زیادہ نہیں، حضرت کا اشارہ تھا مختصر بولنے کے لیے، میں یہی کہوں گا کہ اسلام جس دور سے گزر رہا ہے وہ عجیب دور ہے۔ اس دور میں ہمیں صحیح طور پر خیر امت ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ صحیح طور پر اسلام کہ جو فکر ہے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام پر یلغار کر رہے ہیں وہ گویا کہ عناد اور تعصب کے بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تشدد کا راہ اختیار نہ کیا جائے۔ تشدد سے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ بیرونی نے ایک بات لکھی ہے، کہ کہا کہ اس صاحب کے تشدد کی وجہ سے دعوت کا کام کا نقصان ہوا ہے ہندوستان میں۔ حالانکہ اسی بادشاہ کے دور میں لکھ رہا ہے، لیکن تنقید بھی کر رہا ہے کہ اگر تشدد کا راستہ اپنایا نہ گیا ہوتا تو دعوت کا کام زیادہ ہو جاتا۔ تو تشدد سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اسلام کے جو صحیح فکر ہے، قرآنی فکر ہے، حدیث کی جو فکر ہے، اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تشنا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہندوستان میں برادران حق پر آپ کا حق نہیں ہے کہ ان کو دعوت دیں، ان کو اسلام کے صحیح رخ بیان کریں؟ آج ماحول بن رہا ہے، اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے تو جلال الدین محمد اکبر کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو سمجھایا نہیں ہے، ہم نے ان کے سامنے صحیح اسلام کے باتیں نہیں پیش کی ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اندھیرے میں ہیں۔ ان کے یہاں تو تعلیم جرم تھا، تعلیم مخصوص خاندانوں کے لیے تھا، مخصوص برادری اور ذاتوں کے لیے تھا، لیکن اسلام نے ان تمام دروازوں کو منہدم کر دیا۔ سب کے دروازے کھلے ہیں، قرآن و حدیث کے لیے سب آئیں۔ اور آپ غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بعض ایسے غلام ہوئے ہیں جو بڑے بڑے سادات اور فلاں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان کے علم و فن۔ اور ہندوستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس میں بیشتر سلاطین وہ ہیں جو کبھی ان کا ادھر کا رشتہ تھا۔ تو اسلام نے بہت ہی عمومی طریقے سے اعتدال کا سبق دیا ہے، اور وہ سبق ہے جو دنیا میں جب تک دنیا قائم ہے اس اعتدال کا اعتراف کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تعصب سے نہ کام لیا جائے۔ مستشرقین یورپ نے ہمارے اسلام کے چہرے کو، صحابہ کے بارے میں جو غلط بیانیاں قائم کی ہیں، اس کی تردید ہمارے یونیورسٹیوں کے واسطے تو ہونی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو دانشور اور انٹلیکچوئل کہتے ہیں، تو میں درخواست کروں گا کہ ہمارے برادران اسلام جو عرب ممالک میں ہیں، ریسرچ اور تحقیق کر رہے ہیں، ان یورپ کے مستشرقین اسی اسلوب میں جواب دیں جس کی شدید ضرورت ہے۔ میں اخیر میں برادر محترم معاصر کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے موقع دیا، میں انہی باتوں پر بات کرتی ہوں۔ شکریہ۔
بہت بہت شکریہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اعتدال و وسطیت کو وقت کا ایک حساس موضوع بتاتے ہوئے عنوان کے حسن انتخاب پر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو داد دیتے ہوئے ابھی آپ کے سامنے اپنا تأثراتی خطاب پیش کر رہے تھے جناب مولانا عطاء الرحمن صاحب قاسمی۔